پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے سلسلہ جاری تھا، آج کے دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور جمعہ کے دن کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جمعہ کے دن کی حوالے سے اہمیت سے پہ اس کی گفتگو کی جائے۔ تو پہلا جو ہمارا سلسلہ تھا، پروگرام کا حصہ تھا، وہ اختتام پذیر ہوا، اور آج کے دن کی مناسبت سے بات کرنی ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا پروگرام کے آغاز میں کہ آج 5 فروری کا دن ہے، اور آج کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کرنی ہے، تو مختلف مہمان آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے، آج کے دن کی مناسبت سے ضرور گفتگو ان سے کریں گے۔ سب سے پہلے معزز مہمان جو تشریف فرما ہیں یہاں پر، حاجی محمد نوید آوان صاحب، صدر ہیں تنظیم الاعوان بلوچستان کے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں محمد وسیم آوان، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ وسیم آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے، اور آج کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ تو حاجی صاحب سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کہ آپ سب کے وقت تشریف لے کر آئے۔ اب یہ بتائیے پہلے تنظیم کے حوالے سے کہ تنظیم تو پاکستان میں مختلف کام کر رہی ہیں، تنظیم الاعوان کے حوالے سے ذرا دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ کیا کام ہو رہا ہے، اور پھر کشمیر کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، خاص طور پہ یہ جاننا ضروری ہے۔ فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری تنظیم 1970 سے جو ہے وہ رجسٹر ہے پاکستان کے اندر، جی، جو کہ اسلام آباد اور بلوچستان اور پنجاب اور KPK اور سندھ کے اندر الحمدللہ کام کر رہی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی الحمدللہ کام کر رہی ہے، جو کہ 27 ملکوں میں انٹرنیشنل لیول پر بھی کام کر رہی ہے۔ ہماری تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم کو یکجا کر کر، متحد کر کر اس کی فلاح اور بہبود اور تعلیم ایجوکیشن کے اوپر کام کریں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری قوم کے اندر جتنے لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے اور بے روزگاری سے ہٹ کر روزگار کی طرف آئیں گے تو قوم کے مسائل جو ہے وہ کم ہوں گے۔ تو اگر اس طرح ہم لوگ تمام قومیں جو ہے اپنی اپنی قوم کی سرپرستی اور اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کرنا شروع کر دے تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر نہ وزیر اعظم کی ضرورت پڑے گی، نہ صدر کی ضرورت پڑے گی، نہ فنڈ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جب ہم اپنی قوموں کو سنبھالیں گے تو میرے خیال میں ملک جو ہے وہ قوموں سے ہی چلتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو ہے الحمدللہ تنظیم الاعوان فلاحی کام بہت کر رہی ہے۔ اب پچھلے دنوں میں جب کرونا چل رہا تھا تو اس میں بھی ہماری جو جنرل کیبنٹ ہے اسلام آباد میں، انہوں نے الحمدللہ ہمارے صوبائی جو صدور ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے، ان سے مسائل پوچھے، ان سے جیسے کہ مثال کے طور پہ لوگوں کے گھروں کے اندر فاقے آگے، اس حساب سے ہم نے الحمدللہ کام کیا۔ میڈیکل کے حساب سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، بے روزگاری پر الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر جو تھانے کچہری کے جو معاملات ہوتے ہیں، آج کل تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ معاملات کتنے بگڑے ہوئے ہیں ملک کے، تو اس حساب سے بھی ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے الحمدللہ تنظیم الاعوان جو ہے وہ پورے پاکستان میں کیونکہ ہماری جو عوان برادری ہے، جب یہ پچھلی مردم شماری جب ہوئی 2018-17 کی جو مردم شماری ہوئی، اس کے اندر جو ہے ہماری 4 کروڑ 80 لاکھ آبادی نکلی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی دوسرے نمبر کی آبادی ہے، اور الحمدللہ بڑی مضبوط آبادی ہے، اور عوان قبیلہ جو ہے وہ بغداد شریف سے آیا ہوا ہے، افغانستان سے جو ہے وہ پاکستان سون کیسر کے علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے کشمیر میں بھی الحمدللہ کشمیر کی دوسری نمبر کی آبادی جو ہے وہ عوان قبیلہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی الحمدللہ عوان قبیلہ بس رہے ہیں، کیونکہ یہ عرب ہے ذات سے اور عرب سے آئے ہوئے ہیں اور جنگجو قوم ہے۔ اسی طرح وہ جو ہم اپنی تاریخ کو جو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر محمود غزنوی کی تاریخ کے ساتھ ایک عوانوں کی ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے، بالکل، کہ محمود غزنوی کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 18 حملے محمود غزنوی نے غالباً جو ہے ہندوستان کے اوپر کیے تو وہ ناکام ہو گیا۔ پھر ہمارا جو قبیلہ بغداد شریف سے افغانستان میں غزنی کی شہر آیا ہوا تھا، تو وہاں محمود غزنوی نے اپنے وزیر کو بھیج کر اس سے ملاقات کی، تو انہوں نے پتہ چلا کہ یہ علوی اور عوان قبیلہ جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب ہمارے جو قوم کے اس ٹائم کے سربراہ تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی، جب ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے اپنا پلان بتایا کہ بھائی میں ایسے ایسے ہندوستان کے اوپر حملے کر چکا ہوں، اور مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ تو پھر اس 19ویں حملے کے اندر جو ہے وہ کمانڈ جو ہے عوان قبیلے کو دی گئی محمود غزنوی کی طرف سے۔ تو الحمدللہ جب ہمارے اس ٹائم کے جو کمانڈر تھے اور قوم کے سربراہ تھے، انہوں نے اسلام کا جھنڈا جب بلند کیا اور اس کی رہنمائی کی، اس کی کمانڈ کی، تو اس وقت جو ہے الحمدللہ ہندوستان کو شکست بھی دی اور کامیابی بھی اللہ کے حکم سے ملی۔ تو
الحمدللہ عوان قبیلہ ہر اس فورم پر فرنٹ لائن پہ کام کرنے والا ہے. اسی طرح پاکستان کی کچھ جنگیں جو پہلے گزری ان کے اندر بھی جب ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں تو لاہور کی اور جو بارڈر کی جو کمانڈ تھی اور شہر کی جو کمانڈ تھی اور اسلام آباد کی جو کمانڈ تھی فوج کی, وہ ساری عوان قبیلے کے پاس تھی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, آج کے دن کی مناسبت سے ذرا بتائیے, کیونکہ آج کشمیری بھائی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, اور ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں یہ ضروری ہے. تو ہر قوم, ہر رنگ اور ہر نسل سے تعلق رکھنے والا آج احتجاج کر رہا ہے. کشمیری خاص طور پہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آباد ہیں آج احتجاج کر رہے ہیں. تو آج کے حوالے سے کیا میسیج ہے, کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم لوگ مسلمان ہیں, اور مسلمان کے بعد ہم پاکستانی ہیں. بالکل. اور پاکستان کے بعد جب یہ کشمیر کی بات جب آ جاتی ہے تو پاکستان فرنٹ لائن پر, ساری دنیا کے مسلمانوں میں فرنٹ لائن پر کشمیر کا دفاع کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی. تو آج میرے خیال میں جب سے پاکستان بنا 1947 سے, تو کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا. تقسیمات کے اندر ہندوستان نے اپنے زور اور ظلم سے آج تک جو ہے وہ کشمیر کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا اور ظلم کی انتہا کر دی. بالکل ایسا ہی. پچھلے 20 سال پہلے چلے جائیں بھی تو کشمیر کے اوپر بہت ظلم کیا انہوں نے. بالکل بالکل. پاکستان اپنے ہر اس لیول سے جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتا رہا. اقوام متحدہ میں ہماری اپلیکیشنیں دائر ہیں, احتجاج ہمارے سارے ریکارڈ ہیں. اور جو ظلم انہوں نے ہندوستان فوج نے اور ہندوستان کی جو ایجنسی ہے راہ, اس نے جتنے ظلم کشمیریوں کے اوپر کیے ہیں, ایک تو واضح ہے نا, سامنے آ رہے ہیں, اور ایک جو اندر سے اور انٹیلیجنس کے جو ظلم ہے وہ اندر سے خفیہ ظلم ہوتے ہیں. وہ میڈیا پر نہیں آتے ہیں, نہ ان کے چینل دیتے ہیں, نہ کوئی چینل کو اجازت ہوتی ہے. تو اس حساب سے جو ہے کشمیری بھائیوں کے اوپر ہمارے جو ہے ان کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر فارم کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اقوام متحدہ جو ہے وہ اتنے عرصے سے جو ہے بالکل کشمیر کے جو ہے موضوع کو جو ہے لے کر بالکل خاموش ہو چکا ہے. اصل میں اس کی خاموشی کی ایک وجہ یہ ہے کہ صرف پاکستان نے جو ہے یہ ذمہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. اگر اسی طرح اسلامی تمام ملک مل کر جو ہے اس کشمیر کی آواز کو اگر ہم بلند کریں گے اور کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کو شروع کریں گے تو میرے خیال میں انشاءاللہ اتنا وقت نہیں لگے گا کہ کشمیر آزاد ہونے میں کوئی دیر لگے گی. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے تو قاضی حسین احمد صاحب ہمارے جو جماعت اسلامی کے امیر تھے وقت کے, تو انہوں نے 1990 میں جو ہے یوم یکجہتی کا ایک دن مقرر کروایا اور اپلیکیشن دی. بالکل انہی کی کاوشوں سے جو ہے انہی کی کاوشوں سے, انہی کی محنت سے, انہی کی قربانیوں سے جو ہے یہ یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ کشمیر ڈے جو ہے وہ منایا گیا. اور اس کے اوپر جو ہے معاملات آج تک چل رہے ہیں. الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر, KPK کے اندر, تمام علاقوں کے اندر جو ہے یہ کشمیر ڈے جو ہے وہ جد و جہد سے منایا جاتا ہے. کیونکہ پاکستان ایک امن ملک ہے, ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان جنگ کے اوپر اپنا ایمان نہیں رکھتا, کیونکہ پاکستان جب فارم آ جاتے ہیں سارے ملکوں کے, جب اقوام متحدہ ہوگی, جب ساری ایک ٹیم بن جاتی ہے تو اس میں بہت چیزوں کو احتیاط کرنا پڑتا ہے. اگر مسلمانوں کو اجازت دی جائے, اگر پاکستانیوں کو اجازت دی جائے تو میرے خیال میں پھر ہندوستان بھی ہم فتح کر کے دے دیں گے. ہمارے لیے پھر ہندوستان کو بھی مشکل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جی وسیم اعوان صاحب آپ کی طرف آئیں گے, ذرا فرمائیے کہ نوجوانوں کا تو بڑا کردار ہے, اور خاص طور پر کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے بہت زیادہ نوجوان متحرک رہے, اور ابھی جو ماضی قریب کی بات ہے برہان وانی کی شہادت کے بعد تو اس سلسلے میں بے پناہ اضافہ ہوا, اور پھر نوجوانوں نے بڑا بھرپور اس میں جو وہ حصہ لینا شروع کر دیا, جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. پوری دنیا سے نوجوان بڑھ چڑھ کر اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ معاملہ کتنا حساس ہے, اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو. سب سے پہلے تو میں K21 چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے ہم اپنی رائے کا جو ہے چناؤ کر سکیں اور اپنی رائے بیان کر سکیں. کشمیر ایک ایسا انٹرنیشنل ایشو ہے جس پہ کسی بھی طرح کی دو رائے اختیار نہیں کی جا سکتی, اور کسی بھی طریقے سے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ کشمیر ہی یہ ایک بون آف کنونشن ہے دونوں ممالک کے درمیان پہ, جس پہ کمپرومائز کرنا تو دور کی بات ہے. ہم ایون ایک ایسا حساس معاملہ ہے یہ جس پہ ہم ایک اندر سے ہم وہ درد محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی درد میں ہوتا ہے تو پوری انسانیت اس کی وجہ سے درد میں ہوتی ہے. تو آج ہمارا ایک
جو شیرک سے بھی قریب حصہ ہے وہ ہمارا اس پہ جو ہے آکوپائڈ کشمیر ہے, اس میں جو ہے ان پہ ہندوستان جو ہے قابض ہے. پر حیرانگی مجھے سر اس بات کی ہوتی ہے کہ جب یورپین کنٹریز میں جنگ چھڑی تو یو این او نے اپنا ایسا کردار ادا کیا کہ ایک دم سے یو این او کو جو ہے لانچ کیا گیا, اسے انیشیٹ کیا گیا, اور اس کے مقاصد آبجیکٹیوز ہی یہی ہیں کہ ہم نے جو ہے پورے دنیا میں جو ہے امن قائم کیا ہے. اب وہ یورپین کنٹریز جو ہے وہ اوپن ٹریڈ کر رہے ہیں, ان میں کوئی بارڈر لائن نہیں ہے. نہیں, بالکل ایسا ہی. پر جب معاملہ جو ہے مسلم ممالک کا آتا ہے, میں آج صرف کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کرتا, میں ان تمام ممالک کے بارے میں عوام کو آگاہی دیتا ہوں جو اس وقت جو ہے انڈر ڈومینیشن ہے, جیسے کہ برما ہو گیا, سیریا ہو گیا, فلسطین ہو گیا. تو مسلمان ممالک جو ہیں وہ پہلے سے ہی جو ہے اس سازش کا جو ہے حصہ بن چکے ہیں, اور انہیں جو ہے اپنی سازش کے تحت جو ہے ان پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. آج لاکھوں لوگ جو ہیں کشمیر میں, فلسطین میں, سیریا میں جو ہے وہ بے گناہ مارے جا رہے ہیں, نہتے مسلمان. ایسا ہی ایچ آر سی پی ہیومن رائٹس آف کمیشن پاکستان کی جو ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے اور سیریا ہو گیا, جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں جہاں پہ جو ہے یہ تشدد کیا جا رہا ہے, اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اس میں میجورٹی جو وائلنس ہے وہ بچوں پہ کیا جا رہا ہے. اور فلسطین کے بارے میں یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی جان ہوک کی, امریکن ریسرچر ہیں کافی بڑے, انہوں نے یہ لکھا کہ وہاں پہ فلسطین کا ایسا ایشو ہے کہ وہاں پہ جو ہے جب بچوں کو رات کو سلایا جاتا ہے تو پیرنٹس انہیں کور کرتی ہیں کہ ہم پہ جو ہے کوئی ڈرون سٹرائکس نہ ہوں, ہم پہ جو ہے سٹرائکس نہ گرایا جائے. تو یہ اب وہ درد جو میں محسوس کر رہا ہوں شاید وہ پورے پاکستان, پوری دنیا اور پورے دنیا میں چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ محسوس کر رہے ہوں گے, کیونکہ میڈیا پہ ہم سرعام دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ظلم و ستم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا ایموشنل ہونا, ہمارا اپنے خیالات کا اظہار کرنا, میں کہتا ہوں بالکل ہی وہ امپوسیبل سا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی اس کیفیت کو کیسے بیان کریں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر ہم پاکستان کے حوالے سے اپنی رائے کا اختیار کریں اور ہم کہیں پاکستان ایک نہایت ہی پرامن ملک ہے, جس کی کافی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں, پریویس جو اٹیک ہوئے انڈیا کی طرف سے اور ان کا کیپٹن کو ہمارے طرف سے ان کے دوبارہ حوالے کرنا, اور اس کے ساتھ ملٹری رول کے تحت جو ہے کہتے ہیں کہ ایک ملٹری کا سولجر یا کوئی بھی عہدیدار جب سرنڈر کر دیتا ہے تو اسے اس طرح کا ٹریٹمنٹ دینا, اس کی مثال جو ہے پاکستان سے بہتر کوئی نہیں دیکھ سکتا. الحمدللہ پاکستان کی تاریخ سے اور مسلمانوں کی تاریخ سے ہم سب آگاہ ہیں اور بڑے بخوبی واقف ہیں کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو جنگ کی صورت میں تعداد اور ایمینیشنز کے زور پہ نہیں لڑتی. ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب ایک بچہ برتھ اس کی ہوتی ہے, پیدائش ہوتی ہے, تو تب سے اس کے والدین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شہادت نصیب ہو. اور میں اس حوالے سے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, میں تمام جتنے بھی ممالک میں ہمارا نیوز چینل جو ہے یہ کوریج دے رہا ہے, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مہربانی فرما کے اس ایشو کو جو ہے سیریس لیں اور یونائٹڈ نیشن کو جو ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو جو ہے اس پہ اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے. جو قراردادیں وہاں پہ منظور ہوئی ہیں انہیں امپلیمنٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اپنا جو ہے یہ ثابت کریں کہ ہم حکومتوں کا کردار کیسا نظر آتا ہے, یہ تو بتائیے کہ جو اب تک ہوا ہے, خاص طور پہ ابھی اس دور حکومت میں جس طرح مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا گیا, نوجوان اس سے مطمئن ہیں, سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے, کیونکہ پہلے کبھی ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی تھی کہ جیسے یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے. خان صاحب نے جس طرح کشمیر کا مقدمہ لڑا, جس طرح پوری دنیا کے سامنے اجاگر کیا, اس کی اہمیت کو شاید ماضی میں ایسا نہیں ہو سکا. تو اس سے مطمئن ہے نوجوان؟ سر نو ڈاؤٹ, جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے مسائل اور کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا اسے کافی پذیرائی بھی ملی, لیکن بات یہ ہے کہ آخر اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا. اب وہ ایک ان کے وہاں پہ سپیچ کرنا, اسے پذیرائی ملنا تمام ممالک کا جو ہے کافی نہیں ہے. اب ہم اس کا حل چاہتے ہیں. آخر کب تک مسلمان کٹیں گے, مریں گے, اور جو ہے ہمارے جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ جو سمجھتے ہیں کہ قراردادوں سے اور مذمت سے صرف مسئلہ نہیں ہوتا, جو ہے اس پہ پریکٹیکل سٹیپس لینے ہوں گے, اسٹرانگلی جو ہے ہم نے اس کے اگینسٹ جانا ہوگا اور ہم نے اپنی رائے کا اختیار کرنا ہوگا کہ ہم نے اب
جو ہے اسے آزاد کروا کے رہنا ہے، نہیں تو ہمارے پاس جو ہے 1965 کی مثالیں موجود ہیں اور ہمیں وہ دانے بھی ہمارے جو ہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں مثال میں کہ جب ان کے جنرل نے صبح 6 ستمبر کو صبح جو ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم 11 بجے جو ہے لاہور کے جم خانے میں جو ہے ہم شراب اور عیاشی کریں گے، تو الحمدللہ آج وہی لاہور بھی ہے اور ان کے جو ریجمنٹس ہم نے کور کیے ہیں وہ بھی ہمارے انڈر ہیں، ان کے ایمونیشنز بھی جو ہے یہاں پہ موجود ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس تاریخ کو دوبارہ دہرائیں اور ممبئی بھی ہمارے قبضے میں ہو اور کولکتہ بھی ہمارے قبضے میں ہو، اور الحمدللہ پاکستان اور تمام مسلمان ممالک اپنا دفاع بخوبی کرنا جانتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ جی گفتگو کا سلسلہ ہمارے جاری ہے، ایک بریک ہمیں چھوٹی سی لینی ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کے دن کی مناسبت سے مزید معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی، نوجوانوں کے خاص طور پہ کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود بھی ہیں وسیم امان، ان سے مزید گفتگو بھی کریں گے اور کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا آج کے دن کی مناسبت سے، یعنی کہ 5 فروری کا دن یوم کشمیر کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی، نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ایک اور چیز جو زیر بحث آئی ہے وہ یہ کہ معاملات کو اب مزید آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اپنی تئیں جتنی کوشش ہو سکی وہ ہم نے کی ہے، احتجاج بھی کر رہے ہیں، آواز بھی بلند کر رہے ہیں، پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اور شاید اب دنیا کو سمجھ میں آنا شروع ہو چکا ہے کہ یہ اس خطے کے اندر جو سب سے بڑا اور اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک خطے کے اندر امن اور استحکام نہیں آ سکتا، اور یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہندوستان ہے اور وہاں کی حکومت ہے۔ جس طرح کے اقدامات انہوں نے لیے ہیں، خاص طور پہ 365 کے حوالے سے جس کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے، اس کے آنے کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ اس خطے کو نقصان پہنچا، اور نہ صرف یہ بلکہ جو مودی سرکار وہاں پہ اس وقت جو ہندوستان میں موجودہ حکومت ہے اس کے جو فیصلے ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہیں بلکہ وہاں پر رہنے والی تمام اقلیتوں کے خلاف ہیں، جس کے خلاف پوری دنیا جو ہے وہ اب آواز بھی بلند کر رہی ہے اور احتجاج بھی کر رہی ہے۔ حال ہی میں مثال یہ ہے کہ جو وہاں پہ کسان طبقہ ہے، جو بڑی تعداد میں محنت کش طبقہ ہے، وہ ان کی غلط پالیسیوں اور فیصلوں کی وجہ سے بری طرح متاثر ہیں، اور وہ اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں، احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ لوگ کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگ ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ مظلوم چاہے جہاں پر بھی ہو، ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ بھارت کا رہنے والا ہو یا کہیں کا رہنے والا ہو، لیکن جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اس کے لیے احتجاج کرنا سب کا حق ہے، اور یہی اس وقت ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو بھارت سرکار کی جو پالیسیز ہیں وہ کسان دشمن بھی ہیں، انسان دشمن بھی ہیں، وہ سب کے لیے جو بڑی مہلک پالیسیز ہیں، لیکن یہ اب ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ایسی حکومتوں کو منتخب کروا کر اگر ایوانوں میں پہنچائیں گے تو پوری دنیا میں اپنے ان کے ملک کے لیے جو ہے وہ جگ ہنسائی کا سبب بھی بنیں گے، شرمندگی کا بھی سبب بنیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ان سے روابط اب ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وقت اور یہ نوبت اب وہاں پر آ چکی ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، یہاں پر معزز مہمان تشریف فرمائے حاجی محمد نوید آوان صاحب اور محمد وسیم آوان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ وسیم صاحب ذرا فرمائیے گا جو کچھ میں نے ابھی بتایا ہے، سننے اور دیکھنے والوں کو یقیناً اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو پالیسیز خاص طور پہ بنائی جا رہی ہیں وہ کشمیریوں کے لیے ہی کیا بھارت میں رہنے والے ہر انسان کے لیے وہ جو ہے وہ مہلک ہیں، اور اس کے خلاف جو اب اپنے ہی لوگ سراپا احتجاج ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے ذرا فرمائیے۔ سر سب سے پہلے تو پالیسیز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی نیو پالیسیز ہوتی ہیں وہ ہم پریویس پالیسیز کے فیلئر سے اس سے سبق نہیں سیکھتے، کہ ہماری یہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ہر ایک فیلئر جو ہے پالیسیز میں، پالیسیز میکرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو کون سی خامیاں تھی اس پالیسیز میں جس کی وجہ سے فیلئر کا شکار ہوئے،
تو باقی بات رہی انسانیت کی، تو انسانیت کا درد جو ہے پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے اور کرنا چاہیے بھی، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. اور اس حوالے سے کسی بھی طریقے کے ہم لوگ دو رائے اختیار کر ہی نہیں سکتے. اور مودی سرکار سے نہ صرف میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ کسان کمیونٹی کے ساتھ ان کے جو ہے بہت ہی برے رویات کا جو ہے ان کی پالیسیز ہیں، اور انہیں سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم سکھ کمیونٹی کو بھی دیکھیں تو وہ ایک واحد کمیونٹی ہے جو کہ اب یو این او میں بھی جو ہے ان کے خلاف پیش ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں یو این او کو بھی اس طرف نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہاں کے اگر اندرونی ممالک کے اس کے ملک کے اندر اس طرح کی کنڈیشنز ہیں، اتنی ورس کنڈیشن ہیں، ان کے اپنے جو وہاں کے لوگ ہیں، مائنورٹیز ہیں، ان کے حقوق سے پامال کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں. تو لازمی سی بات ہے، بہت جو ہاتھ سے نکل گئے، خطرناک شکل بالکل معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، حاجی صاحب فرمائیے. جی ایسا ہے کہ میں خود پاک اقوام عمل کونسل کا ممبر بھی ہوں. جی اس حوالے سے بھی میرے پاس ایک تجربہ بھی ہے، ایک ایکسپیرینس بھی ہے. جی اصل میں انڈیا جو ہے، انڈیا ہندوستان جو ہے اور اس کی سرکار جو ہے اور اس کے انٹیلیجنس محکمے جو ہیں، اصل میں یہ پاکستان کو چاروں طرف سے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں، کرنا نہیں چاہتے ہیں، کرتے ہیں یہ. جیسے کہ ابھی ہم تو بلوچستان کے رہنے والے، ہم بلوچستان کے رہنے والے ہیں. بلوچستان کے اندر جو ہے وہ افغان کنٹری کو جو ہے یہ یوز کر ہمارے بلوچستان کے اندر معاملات کو انتشار پھیلاتے ہیں. ابھی ماضی میں کچھ دن پہلے بلوچستان کے اندر مچھ کا ایک علاقہ ہے، وہاں وہ ہزارہ برادری کے لوگ تھے، اہل تشیع لوگ تھے، ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارے پاکستانی ہیں. وہ بات یہ کہ اتنا ظلم، اور جو ہمارے انٹیلیجنس محکمے جو اس کی انکوائری اور تحقیقات کر رہے ہیں، اس کی شواہد جو ہے وہ سارے ہندوستان پر جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے، سب مل چکا ہے. تو وہ معاملہ بھی کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسا ہی، کیونکہ ہم کشمیر کی آواز کو بلند کر رہے ہیں ورلڈ فورم پر، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر. اس حساب سے اب انڈیا، ہندوستان اور ہندوستان کی فورس اور انٹیلیجنس محکمے پاکستان کو مختلف جگہوں پہ پریشان کر رہے ہیں. ہمیں ایران بارڈر سے بھی پریشان کر رہے ہیں، ہمیں افغانستان بارڈر سے بھی پریشان کر رہے ہیں. یہاں سے تو آلریڈی کر رہی ہیں، وہ تو چھپی ڈکی بات نہیں ہے. اقوام متحدہ کی ٹیم آئی پچھلے دنوں کے اندر، انہوں نے ساری وزٹ کیا، ان کے اوپر بھی انہوں نے ایک شیلنگ کر دی، وہ بھی زخمی ہوئے. اس حساب سے مزید معلومات اور جو معاملات ہیں بارڈر کے، اس طرف بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں. اس طرف تو ہمارے بھائیوں کو، کشمیری بھائیوں کو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچہ باپ کے پیٹ کے اوپر بیٹھ کر، ایسا ہی ہے، باپ کو گولی لگی ہوئی اور بیٹا جو ہے پیٹ کے اوپر، سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ. میں رو گیا، میں نے کہا یا اللہ اب تو کوئی کرشمہ کر دے، برداشت سے باہر ہوگی. ایسا ہی. تو انڈیا جو ہے، انڈیا ہمیں افغانستان سے بھی پریشان کر رہا ہے، ایران سے بھی پریشان کر رہا ہے. وہاں کے لوگوں کو پیسہ دے کر بلوچستان کے اندر کارروائیاں کروانا، سندھ کے اندر کارروائیاں کروانا، کراچی جیسے شہر کے اندر کارروائیاں کروانا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی جو یہ ناکام پالیسیاں ہیں، انشاءاللہ اس کے منہ کے اوپر تمانچے کی طرح لگتی ہیں. بالکل ایسا ہی. الحمدللہ پاکستان فورس، پاکستان انٹیلیجنس محکمے، پاکستان کی حکومت، انشاءاللہ سب ایک پینل پہ کھڑے ہیں، اور عوام سب ایک پینل پہ کھڑے ہیں. الحمدللہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور 27 رمضان کو بنا ہے. الحمدللہ ہماری خون کے اندر، ہماری خون جسم کے ہر قطرے کے اندر ایک جہاد کا جذبہ ہے. وہ ہم ضروری نہیں ہے کہ کشمیر، ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. پاکستان ایسا ملک ہے جو ساری دنیا کے اندر، افغانستان کے اندر، عراق، لیبیا، برما، فلسطین، عراق، اب جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، پاکستان نے آواز اپنے اس کے حساب سے آواز اٹھائی. تو الحمدللہ کشمیر کے لیے تو ہم جب سے پاکستان اور کشمیر والا معاملہ، ہندوستان والا معاملہ جب الگ ہوا تو اس کے لیے آواز بھی بلند ہوتی رہی. اس کے لیے ہم نے ورلڈ لیول پر بھی جو ہے الحمدللہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. سفارتی لیول پر بھی الحمدللہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا اور دوسرا ملک کے اندر کے، آپ آج دیکھ لیں، آج
यकजहती का दिन है, बिल्कुल पूरे मुल्क के अंदर आप लोग सारे मीडिया पर कवरेज आ जाएगी शाम तक। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी सतह पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम होते हैं, उसके अलावा सड़कों पर रैलियां होती हैं, बिल्कुल ठीक है। हम एहतजाज मनाते हैं, हमारे कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इंशाअल्लाह उनके लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। वसीम साहब ये फरमाइएगा कि अभी जैसे कुछ देर पहले नौजवानों के हवाले से बात हो रही थी, अब ये एक नया मुहाज़ आजकल खुल चुका है और वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह की कैंपेन चलाई जाती हैं, या फिर हम देखते हैं कि जब हम कश्मीर के हवाले से कोई पैगाम लिखते हैं या दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं, वो सोशल मीडिया से हटा दिया जाता है। तो ये भी सारी क़ुव्वतें जो वो मिलकर इस टूल को इस्तेमाल कर रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के लिए, इसको कैसे नाकाम बनाया जाए, ये ज़रा बताएं। सर सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मीडिया किसी मुल्क की कामयाबी में एक बहुत अहम कलीदी किरदार अदा किरदार करता है, और बिल्कुल ये एक ऐसा ही। वाहिद सोर्स है जिसके कम्युनिकेशन की एक ऐसी सोर्स है जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ को वर्ल्ड वाइड पहुँचा सकते हैं। ठीक है आपने। तो लाजमी सी बात है जब इन मामलात को मीडिया उजागर करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, अपनी सॉलिडरिटी के लिए, तो इसको दबाने के लिए जो है वो उन्होंने जो है बहुत सारे वाक़यात को जो है उजागर करना है और इसे दबाने की कोशिश करनी है। हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ये मीडिया के हवाले से ऐसे कुछ कावानीन बनाएं जैसे कि ब्लेस्फेमी ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उनके हवाले से जो है, उनके उम्मत के हवाले से जो है, जिस तरह के जो मतलब जो हमारे सामने इश्यूज आ रहे हैं इस पे भी वो काम करें, और जो मतलब हमें खुद राय की खुद इख्तियारियत हमें मिल जाए, हमें वो बात करने का जो है, जो हमारी इंडिपेंडेंस है, वो फ्रीडम है, वो फ्रीडम जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाए कि जो हमारी आवाज़ है वो ताकि दुनिया तक पहुंच सके। लेकिन जो लिबर्टी, जो फ्रीडम आपको यहाँ पर मैसर है वो शायद पूरी दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि सोशल मीडिया के ऊपर जो राय की जो आज़ादी है वो शायद दुनिया में इतनी नहीं है। आप पूरी दुनिया में अगर जाएं किसी हुकूमत या अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर आप लिखते हैं तो आपको पाबंद कर दिया जाता है, आपके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाता है, आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। पाकिस्तान तो इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत मुल्क है कि जो चाहता है इसके ऊपर बात करता है। ख़ासतौर पर अपोजिशन की जो जमातें होती हैं वो किस किस तरह की बातें और बयानात देते हैं। बड़ी हैरान कौन, बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि सोशल मीडिया को इस तरह जो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल में आज़ादी कहीं नहीं है। अगर आप बाहर जाके देखेंगे बड़ी सख्त पाबंदियाँ हैं उसके ऊपर। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर आप। पाकिस्तान में जो गाय बगाए हम ये देखते रहते हैं, अपोजिशंस के जो तकरार आपस में और तल्ख कलामी का जो सिलसिला है वो एक आम सी रूटीन बन गई है। लेकिन देखिए हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है तमाम ममालिक पे। देखिए हमारे अपोजिशन लीडर्स जो हैं या हमारे गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस वक्त वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी जो खामियां हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, हमने उसे मिल बैठ के जो हल करना है। अच्छी बात है। ना कि हमने पूरी दुनिया को एक ऐसा मैसेज देना है कि हम एक ऐसी ऑकवर्ड स्पीच करके एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो कि एक बहुत ही नाजेबा है। फिर यकीनन मीडिया के रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर दूसरे साइड, दूसरा पहलू हम देखें तो हमारे मीडिया को बहुत मोहतात रहना चाहिए इस हवाले से, जैसे कि वो कवरेजेस दे रहे हैं और जैसे कि प्रोग्राम्स अब हम देखते हैं कि मतलब वार और एम्यूनिशंस के हवाले से जो है, डकैती के हवाले से इतने प्रोग्राम्स शाया किए जा रहे हैं क्योंकि वो जो बच्चा होता है वो एक सीकर होता है, वो लर्नर होता है। वो जो देखेगा वो उसे जो है अपने अमल लाएगा। तो मैं इस आपके मीडिया चैनल के थ्रू ये भी कहना चाहता हूँ, काइंडली इस तरह की कवरेजेस को अवॉइड करें, इस तरह के प्रोग्राम्स को अवॉइड करें जो कि इंतशार का बायस बने, जो कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है तबाही का बायस बने। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा कराम की सीरत को जो है यहाँ पे उजागर करना है मीडिया के थ्रू। उन्हें उनके हुस्न इखलाक सिखाने हैं, उनका किरदार सिखाना है, उनकी जो है उनकी तरबियत साजी करनी है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक साइड होगी। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि ये इसकी वक्त की इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत है। और इसी तरह मसला कश्मीर के हवाले से भी तो अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस मसले को उजागर करें ठीक तरह से और दिफा करें उन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन तमाम उमूर को समझें, क्योंकि जब तक इन मसाइल के बारे में हमें समझ नहीं होगी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे शायद आने वाली जो नस्ल है वो इन तमाम चीज़ों से इतनी वाकिफ़ नहीं है कि कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। तो आपके ख्याल में ये भी एक ज़िम्मेदारी हमारी है कि बच्चों को बताएं कि एक्चुअली मसला कश्मीर है क्या, कैसे मुमकिन हो सकता है? आपने एक बात की कि हमें अपने जितने भी गज़वात हैं और जो हिस्ट्री है कश्मीर की उससे हम आगाह करें। आज 5 फरवरी तक हमने इसे महदूद नहीं रखना। हर एक दिन हमारा यौम यकजहती है, हर एक दिन हम जो है हम कश्मीर के
مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو آگاہ کریں کہ ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں, کس مسائل سے ہم دوچار ہیں اور کب سے وہاں پہ یہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. نہ صرف کشمیر میں, فلسطین, سیریا, جتنے بھی ممالک ہیں ان کی ہسٹری سے آگاہ کریں کہ کیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپین کنٹریز نے جو ہے اسرائیل سے جو ہے ایک ہیلپ کی ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ ہمیں مدد کریں گے سیکنڈ ورلڈ وار میں تو فلسطین کو آپ کو جو ہے گفٹ کیا جائے گا. اور وہ جو ہے تب سے یہ تو ایشو جو ہے کافی پرانا ہے اور وہاں پہ بھی جو معاملات ہے وہ یقیناً جو ہے کشمیر سے بھی زیادہ بدتر ہیں. تو اس پہ جو ہے ہم نے ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ لینا پڑے گا تاکہ جو ہے انہیں سمجھ آئے کہ پاکستان اس ایشو پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا. جہاں پہ انسانیت کا درد ہوگا, جہاں پہ ہمارے مسلمانوں کا درد ہوگا, وہاں پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اب حاجی صاحب یہ فرمائیے گا ذرا, یہ پاکستان شاید دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو کسی بھی اسلامی ملک کے لیے جب بھی وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جیسے فلسطین ہے یا دیگر برما اور اس طرح کی دیگر اسلام, بوسنیا کے لیے پاکستان نے بڑی آواز اٹھائی, بڑی کوششیں کی ہیں, لیکن یہ جو آپ کی برادری ہے, مسلم امہ ہے, اس مسئلے کے اوپر اتنی متحرک نہیں ہے, یا کوئی ایک آدھ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہوگی, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے. اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ اصل میں ایسا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی عوام یا ہماری برادری اس کے اوپر وہ نہیں کرتے ہیں. اصل میں بیرون ملک کی پابندیاں ہیں, ان کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے. جیسے کہ پہلے جہادی تنظیمیں ہوتی تھی, ان حساب سے جو ہے وہ ایک کام چلتا تھا, ایک معاملات چلتے تھے. پھر جب اقوام متحدہ کے اندر جب وہ یورپی کنٹرین کے جو ہے ان کی یہودی لابی اور اسرائیلی لابی نے جب وہاں اپلیکیشنیں دی اور ان کو کہا کہ بھائی یہ پاکستان کے اندر جہادی تنظیمیں اندر سے جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں اور ملک کے اندر جو ہے دنیا کے اندر یہ آگ کو بھڑکانا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ پھر امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے وہ کور کیا, 20 سال جنگ کے اندر مار کھا کے گیا, شکست کھائی اس نے, بالکل ناک سے لکیریں لگائی انہوں نے. یہ افغانستان کی جو زمین ہے یہ ایسی زمین نہیں ہے, یہ اسلامی تاریخ کی زمین ہے, اور اسلام کی تاریخ کی آخری جنگ جو جنگ جہانی ہوگی وہ خراسان سے اٹھے گی. یہ ہماری تاریخ کہہ رہی ہے, مسلمانوں کی تاریخ کہہ رہی ہے. تو اس حساب سے جب امریکہ نے ہاتھ اٹھایا تو امریکہ کو بھی منہ کی پڑی, روس نے اٹھایا تو روس کو بھی پڑی. بالکل صحیح. اس کے علاوہ اگر اور بھی مزید کوئی اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے افغانستان کے اندر تو اس کو بھی ویلکم کریں گے ہم لوگ. تو بات یہ ہے کہ کیا نام ہے, پاکستان کے اندر جذبہ تو بہت ہے, لوگ اسلامی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں. اب مسئلہ وہی آ جاتا ہے ورلڈ لیول سے کہ بھائی آپ ہلکا ہاتھ رکھیں. اس وجہ سے یا تو اب ہم آرمی چیف اور ہمارے انٹیلیجنس محکمے اور ہمارے وزیر اعظم آج آرڈر کریں, آج پاکستان سے 10 کروڑ آدمی جو ہے وہ ہندوستان کی طرف اس کا انشاءاللہ جانے کے لیے انشاءاللہ میرے خیال میں دریغ نہیں کریں گے, قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ایسا ہی ہے, لیکن وہ اپنا کام بڑے اچھے سے کر رہے ہیں اور اس کے لیے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سارے معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس کی بھی نوبت بھی نہیں آئے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, یہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد. وسیم صاحب اب وقت ہمارے پاس کیونکہ محدود ہے, چند ایک چیزوں کے اور گفتگو کر لی جائے آج کے دن کی مناسبت سے. اب یہ جو احتجاج ہو رہا ہے پوری دنیا میں, چند ایک ممالک ہیں وہاں پر باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے, خاص طور پہ جو ہماری کمیونٹی کشمیری جو انگلینڈ کے اندر ہے, برطانیہ میں مقیم ہے, وہ اس کے اوپر بڑا بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اب یہ سلسلہ جو ہے وہ پھیلنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید مؤثر طریقے سے آواز اٹھائیں تو پوری دنیا بھی آج کے دن کو جو ہے وہ منانا شروع کر دے؟ ہمیں اس کو یہاں تک پہنچانا ہے. یہ دن منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ محض جو ہے چھٹی کا اعلان کر دیا جائے اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پروگرامز دیکھیں. مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں سے کیا امید رکھی جائے, کیسے اس کو آگے لے کر جائیں گے, یہ فرمائیے. سر نوجوان تو ہر ایک پلیٹ فارم سے انشاءاللہ متحد ہیں اور پاکستان کی بقا اور اسلام کے بقا کے لیے جو ہے ہمہ وقت کوشاں ہیں. اور چونکہ اسلام جو ہے ہمیں ایک ایسا ایمان کا جذبہ پرووائڈ کرتا ہے. ایک چھوٹی سی میں یہاں پہ بات کہنا چاہوں گا. 1965 کی جنگ کے حوالے سے مفتی معتاد صاحب ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ غزوہ اس میں خانہ کعبہ میں جو ہے سفید لباس میں ملبوس ایک فوج کو دیکھا گیا کہ جو ہاتھوں میں تلواریں لیے اور وہ جو ہے آگے کی طرف جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم نے اپنے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ہمارے ساتھ جو غیبی مدد ہے. اور ان کے کیپٹن بھی جو تھے جنہیں پائلٹ تھے انہوں نے جب پکڑا
تو اس کے سٹیٹمنٹس یہ تھے. اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں ایسے گراؤنڈز میں فائر کر رہے تھے جہاں پہ لوگ موجود ہی نہیں تھے, تو اس نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ مجھے تو یہاں پہ تلواروں میں لیے ہوئے سفید لباس میں ملبوس اتنی بڑی فوج نظر آ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں پہ میں شیلز فائر کروں. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی مثال ہے مسلمانوں کی, اور غزوہ بدر کو دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک انسپائریشن ہے. اور یقیناً جو ہے نوجوان جو ہیں وہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے اپنے قلم کی طاقت سے جو ہے اس مسئلے کو اجاگر کر سکتے ہیں. اور یقیناً جب سب سے بڑی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم میں, تو اس میں جو ہے ہٹلر نے یہ لکھا کہ کاش یہ معاملات جو ہیں قلم کی نوک سے جو اگر حل ہو جاتے تو اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی. تو آج ہم بھی یہی چاہتے ہیں, اور میری تمام نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ ہر ایک پلیٹ فارم پر اپنی توسط سے جو ہے اس پیغام کو پذیرائی دیں, اسے آگے لے جائیں, اس مسئلے کو اپنا سمجھیں. اور OIC سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں تمام, دیکھیں یہ ایک ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے مسلمان ممالک اور پوری دنیا کا مسئلہ ہے. آج یہ اگر یہاں پہ ہے, کشمیر میں ہے, تو کل یہ کسی اور ملک میں بھی آ سکتا ہے. ہم نے مل بیٹھ کے, تمام مسلمان ممالک نے, جب ہم مل بیٹھ کے اس پہ اپنے ایک رائے کا اختیار کریں گے, اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیں گے, UNO کے سامنے پیش ہوں گے, تو یقیناً جو ہے جیسے اب انڈیا پریشرائز کر رہا ہے تو وہ پریشر میں ضرور آئیں گے, اور ہمیں جو ہے حق ہمارا ضرور دیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. محمد وسیم امان, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شریک ہوئے, ہم سے گفتگو کی آج کے دن کی مناسبت سے. حاجی محمد نوید اعوان صاحب, آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لے کر آئے, ہم سے آپ نے بات کی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی. نوجوانوں کا خاص طور پہ ضروری ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, اور آج کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ جیسے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات ہوئی کہ سلسلہ محض احتجاج اور قراردادوں تک نہیں ہمیں محدود رکھنا, اس مسئلے کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, بہتر طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دن اپنے تئیں کوشش کریں کہ پیغام دنیا تک پہنچائیں, یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں پوری دنیا کو کہ مسئلہ ہے کیا اور خطے کے لیے کتنا ضروری ہے, اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو خطے کے اندر استحکام نہیں آ سکتا. اور OIC کے حوالے سے جیسے ہمارے بھائی نے ابھی بات کی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پوری امت مسلمہ کو سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس کے لیے اگر یکجا ہو کر آواز نہیں اٹھائی تو یہ مسئلہ آج کشمیر کا ہے, کل پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہوگا, پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہوگا, جو کہ ابھی سے مسائل نظر آنا شروع ہو گئے. بہرحال جی, اس معاملے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. آج کے دن کی مناسبت سے مختلف پروگرامز آپ کے لیے ترتیب دیے ہیں, انشاءاللہ یہ سلسلہ آج سارا دن جاری رہے گا. خبروں کے اندر آج کے دن کی مناسبت سے جو ریلیز ہو رہی ہیں, جو اجتماعات ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے اسپیشل کوریج آج K21 نیوز کے اوپر آج سارا دن آپ دیکھتے رہیں گے. پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا وقت یہاں پر اختتام پذیر. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ منڈے کو آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. مزید کچھ معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی, اور ساتھ ہی بہت سارے ہمارے دیکھنے والے پیغامات بھیجتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے, تو ان موضوعات پر بھی انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ضرور گفتگو کریں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.